اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا المدینہ نیچرل ہربل یوٹیوب چینل۔ تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ آپ بھائیوں کے لیے آج نہایت ہی آسان دعائیہ کلمات آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارا کرو، یاد کیا کرو۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 100 کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یعنی ان کو زبانی یاد کر لیا، ان کو حفظ کر لیا، یعنی ان کو یاد کیا اور اس پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا، یعنی جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نام اور صفاتی نام یاد کرنے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسماء حسنہ پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایات ہیں۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسے پتہ چلتا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس نے ان ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً ان ناموں اسماء حسنہ میں مگن ہو جانا اور اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کر کے ان خزانوں کو پا لیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مگر انسان ایسا نہیں کرتے۔ انہی کی ترغیب کے لیے اسماء حسنہ کے کچھ خواص ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو منافع کمائے انہوں نے ان کو لکھ دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان منافع کو حاصل کر سکیں۔ یہ اسماء حسنہ کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے پھلوں کو سونگھ کر جنت کی ترغیب دی جائے۔ خوشبو اپنی جگہ مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ خوشبو کی طرح ہیں، مگر جو یقین اور ایمان کے ساتھ ان اسماء کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس ذائقے کو پا لے گا جو خوشبو سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو وہ دین دیتا ہے جس میں دنیا کی بلائی بھی ہوتی ہے، اور اسے وہی دنیا دیتا ہے جو اس کے دین کے لیے نافع ہوتی ہے۔ نافع دینا اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اللہ اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہی ورد وظیفہ اور دعا پر اثر ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ باقی خواص کا درجہ ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارے فوائد نصیب ہوں گے، لیکن اگر وہ ناراض ہوا، راضی نہ ہوا تو پھر کیا ورد، کیا وظیفہ، کیا کچھ چیزیں کام نہیں آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں آتا۔ کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو فائدہ نہیں، نقصان ہی دے گا۔ اس طرح اسماء الحسنی کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے۔ لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج ہم آپ کو اللہ کے معنی اور اس کے خواص کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام سے برکات حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ یہ ذاتی نام ہے، معبود برحق خدا تعالیٰ، معبود حقیقی۔ جو بندہ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جو بندہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل کام ہو۔ جس مریض کے علاج سے اطباء عاجز آگے ہوں، ڈاکٹر عاجز آگے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرط کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ اللہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ اسیب کا یعنی جنات کا اثر کیوں نہ ہو۔ اسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی اسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا، وہ صدیقین میں شامل ہوگا۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تا یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ذاتی نام اپنے ذکر اور فکر میں مشغول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقے کے دل سے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے بلائی ہی بلائی لکھ دیں۔ آپ بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ بھائیوں تک بآسانی پہنچتی رہے، اور اس چینل کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اجازت دیجیے اپنے محسن حکیم قاری محمد مشتاق کو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔